واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 160 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ذرا دیر بعد مارکنی اسماعیل اور قدومی مشغلوں کے ساتھ اندر گئے۔ چند قدم آگے سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں۔ سیڑھیوں پر انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیوں کے پنجر پڑے تھے، ان کے ساتھ برچیاں اور ڈھالیں بھی تھیں۔ یہ پہرہ داروں کی ہڈیاں تھیں، انہیں اندر زندہ پہرے پر کھڑا کر کے مدفن کے منہ پر اتنی وزنی سل جما دی گئی تھی، سیڑھیاں انہیں دور نیچے لے گئیں۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا، یہ زمین پتھریلی تھی۔ کاریگروں نے لمبی مدت صرف کر کے دیواریں اور چھت اس طرح تراشی تھی کہ یہ 20ویں صدی کی عمارت معلوم ہوتی تھی۔ وہاں ایک بڑی ہی خوشنما کشتی رکھی تھی جس کے بادبان لپٹے ہوئے تھے۔ کشتی میں بھی انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی تھی، یہ ملاحوں کی تھی۔ ناظرین، ایک تاریک راستہ جو کاریگری سے تراشا گیا تھا ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک سجی سجائی گھوڑا گاڑی کھڑی تھی، اس کے آگے 8 گھوڑوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھی، اور بھگی کی اگلی سیٹ پر انسانی ہڈیوں کا ڈھیر تھا۔ اس کمرے میں کئی اور ہڈیوں کے بنجر تھے۔ اس سے آگے ایک اور کمرہ تھا جو صحیح معنوں میں شیش محل تھا۔ ناظرین، چھت اونچی اور دیواروں پر چتر کاری کی گئی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ سیڑھیاں اور ان پر ایک پتھر کی کرسی، اور کرسی پر ریمنس کا بت بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی پتھر کا تھا۔ سیڑھیوں پر ہڈیوں کے پنجر اور کھوپڑیاں پڑی تھی۔ قدومی نے ایک کھوپڑی کے ساتھ موتیوں کا ایک ہار دیکھا جس کے ساتھ ایک نیلا ہیرا تھا، کانوں میں ڈالنے والے زیورات تھے اور انگوٹھیاں بھی۔ چند اور ڈھانچوں کے ساتھ اس نے ہار اور زیورات دیکھے۔ مارکنی نے ایک ہار اٹھایا۔ 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی ان موتیوں اور ہیروں کی چمک مانند نہیں پڑی تھی۔ ناظرین، مشعل کی روشنی سے ہیرے رنگا رنگ شعاعیں دیتے تھے۔ مارکنی ہار قدومی کے گلے میں ڈالنے لگا تو قدومی چیخ کر اسماعیل کے پیچھے ہو گئی۔ مارکنی نے کہکا لگا کر کہا، میں نے کہا تھا کہ تمہیں ملکہ کلیوپاترا بناؤں گا، ڈرو مت قدومی، یہ سب ہار تمہارے ہیں۔ نہیں، قدومی نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، نہیں، میں نے ان کھوپڑیوں اور ہڈیوں میں اپنا انجام دیکھ لیا ہے، یہ بھی مجھ جیسی تھی۔ یہ اس نقلی خدا کی محبوبہ کا ہار ہے جو یہیں کہیں مرا پڑا ہے۔ میں نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے جنہیں تکبر نے خدا بنایا ہے۔ میں نے اپنا خدا دیکھ لیا ہے۔ وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے اسماعیل کو گھسیٹتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے لے چلو یہاں سے، میں ہڈیوں کا پنجر ہوں۔ اس کے گلے میں اپنا ہار تھا، اس نے یہ ہار اتار کر ہڈیوں پر پٹخ دیا، انگلیوں سے بیش قیمت انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی اور چلانے لگی، میں نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے، میں نے خدا دیکھ لیا ہے، مجھے یہاں سے لے چلو۔ ناظرین، مارکنی ایک اور کمرے میں جا چکا تھا۔ اسماعیل نے قدومی سے کہا، ہوش میں آؤ، ہم چلے گئے تو یہ سارا خزانہ دونوں صلیبی اٹھا لے جائیں گے۔ اسماعیل کو ایک اور راستہ نظر آ گیا، مشعل اس کے ہاتھ میں تھی، وہ قدومی کو اس طرف لے گیا اور وہ ایک اور فراخ کمرے میں داخل ہوئے۔ وسط میں ایک چبوترے پر تابوت رکھا تھا، چہرہ ننگا تھا، یہ فرعون ریمنس دوئم جس کے آگے لوگ سجدہ کرتے تھے، لاش حنوط کی ہوئی تھی، چہرہ بالکل صحیح تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اسماعیل اس چہرے کو بہت دیر تک دیکھتا رہا، قدومی نے بھی دیکھا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں بھی ہڈیوں کے پنجر نظر آئے اور وہیں انہیں بڑے خوشنما بکس بھی دکھائی دیے۔ ناظرین، ایک بکس کا ڈھکنا کھلا تھا، انہوں نے دیکھا کہ اس میں سونے کے زیورات اور ہیرے پڑے تھے، ان پر ایک انسانی بازو کی ہڈی اور ایک
ہاتھ کی ہڈیاں پھیلی ہوئی تھی، بکس کے ساتھ کھوپڑی اور باقی ہڈیاں پڑی تھی۔ آہ انسان، اسماعیل نے کہا، اس شخص نے مرنے سے پہلے یہ زیورات اور ہیرے اٹھانے کی کوشش کی، اسے امید ہوگی کہ یہاں سے نکل بھاگے گا، مگر دم گھٹنے سے خزانے کے اوپر مر گیا۔ بوڑھے نے ٹھیک کہا تھا کہ انسان کی دشمن بھوک نہیں ہوس ہے۔ ناظرین، اس نے بکس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، قدومی تم بھی ہوس کے لیے آئی ہو، میں تمہیں کچھ دے دوں؟ نہیں اسماعیل، قدومی نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، میری ہوس مر چکی ہے، قدومی مر چکی ہے۔ ناظرین، اسماعیل نے پھر بھی بکس میں ہاتھ ڈالا، قدومی نے چلا کر کہا، بچو اسماعیل۔ ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 161 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔